جناب عبدالسلام مصری صاحب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں جس کا خطاب سنتے سنتے آپ کی زندگیاں بدل گئی، آپ کے دل کو عشق مصطفیٰ سے روشن کر دیا۔ میری مراد صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب چشتی صابری زیب سزادہ آستانہ علیہ بجوہ شریف انہوں نے خطاب تو بعد انشاءاللہ قاری قرہ زینت القرہ نجب القرہ جناب حافظ القاری رجا ایوب صاحب جو کہ افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو تلاوت کلام پاک سنائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ جناب عبدالرؤوف روفی صاحب کے شاگرد خاص جناب حافظ محمد ریان روفی صاحب، اور ان کے ساتھ بعد انشاءاللہ عمران آسی صاحب کا خطاب ہوگا۔ آپ نعرے سے استقبال کریں گے، نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں خالق دی توحید بآواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مسئلہ ہو ایسی معزز و محترم حاضرین و سامعین، تمام اہل علاقہ تارڑ صاحبان دا شکریہ ادا کرنے کہ او سانو ہر سال اتنی خوبصورت محفل بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق و محبت نال گزارن والے لمحات فراہم کر دینے، اور اتنے خوبصورت قرآ اور خوبصورت نعت خان نعت خان صاحب دی تے میں پوری سمجھ نہیں آئی، کوشش میں کیتی ہے سمجھا لیکن نہیں سمجھ سکیا۔ میں نو کرے اپنا کی جعفر صاحب دی سمجھ آؤں یا اس قبیل دے نعت خان دی میری سمجھ گل آ جاندی،
جڑے 5-7 رل کے لگ پوندے نو دی میں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے میں اس دا مفہوم اور ترجمہ تو سناواں گا تاکہ آپ نو پتہ چلے کہ قاری صاحب کی فرما رہے سن۔ انہاں دی آواز سی فرمایا تے میرے رب نے۔ جدوں پچھلے قاری صاحب بیان کرنگے او جو تلاوت کرنگے او ذمہ داری پچھلے خطیب صاحب دیئے کہ او اس دا بھی مفہوم اور ترجمہ بیان کرن تاکہ قرآن کریم دی تلاوت دا مزہ بھی آوے اور قرآن کریم دی جو پیغام ہے وہ بھی ساڑھے تک پہنچے، پوری طرح سانو پتہ چلے کہ اللہ دا پیغام کی ہے۔ تو اللہ کریم اس جگہ نو آباد رکھے، ہر سال بڑی خوبصورت محفل سجدی ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ نو ہور برکتاں نال نوازے۔ تمام او بزرگ اور ساڑھے بھائی چودھری محمد بخش صاحب، انہاں دے والد گرامی، انہاں دے پروار دے جتنے بھی سنگی زندہ نے یا جڑے فوت ہو گئے ساڑھے سارے دے ماں باپ اللہ انہاں جنت عطا فرمائے۔ عزیز من، جو آیہ کریمہ اور آیات بینات قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کیتیاں نے، اس دا اسباب نزول، سبب نزول اور آیت کدو آئی، یعنی اس دا بیک گراؤنڈ کی ہے، اس نو سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب تکیا، حضور نے خواب تکیا کہ اسی کعبہ شریف حج واسطے جا رہے ہیں۔ تو خواب دے متعلق اس آیت وچ خواب دا تذکرہ ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ رؤیا دا مطلب ہوندہ ہے خواب۔ خواب فقط خیال نہیں ہوندے، سچے خواب نبوت دا حصہ نے، وہی نہیں آئے گی لیکن خواب آیا کرنگے، اور خواب آن آلے واقعات دی خبر ہوندے۔ بعد اوقات بندے نو دی سمجھ آ جاندی ہے، بعد اوقات او دی سمجھ نہیں ہوندی۔ نیک بندیاں دے خواب نیک ہوندے اور خواب ذہن ہی رجحانات دی طرف ہی اظہار کر دیں کہ بندے دا ذہنی رجحان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ سن تے دو قیدیاں نے انہوں نے آزمان واسطے کیا کہ ایسی خواب تکیا ہے، حالانکہ انہوں نے خواب تکیا نہیں سی، کیسا خواب تکیا ہے کہ ایک نے کیا میں خواب تکیا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کیا میں خواب تکیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں آلا ٹیفن ہے تو او دے چھو پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جڑا انگور نچوڑ رہا ہے اپنے بادشاہ نو شراب پلائے گا، یہ دی ڈیوٹی ان شراب پلانتے لگے گی، اور دوسرے ان پھانسی ہوئے گی اور او دا مغز پرندے کھان گے۔ وہ ہس پہ تو آپ نے فرمایا ہسے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تے خواب ہی نہیں تکیا تے تُسی تعبیر بھی دس دیتی۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ خواب پامیں انہوں تُسا نہیں تکیا، تعبیر حق ہوئے گی جو اساں دس دیتی۔ تو ایدہ ایک مطلب یہ ہویا کہ اللہ والیاں نال مذاق نہیں کری دا۔
اللہ والیاں نال مذاق نہیں کریدا، مزاح اللہ والیاں نال نہیں کریدا، انہاں نال مزاح کریے تے نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قضی الامر، ہو گیا بس ہو گیا، تو جیسا آپ نے دسیا سی پھر ویسا ہی ہویا۔ عزیز مصر نے خواب تکیا کہ 7 گاواں موٹیاں نے تے 7 کمزور نے، 7 سٹے کنک دے مضبوط نے اور 7 کمزور نے، انہوں سمجھ نہ آوے کس خواب دا کی مطلب۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ایک کوڈ ہے، 7 سال بارشاں اچھیاں ہون گیاں اور فصل اچھی ہوئے گی، اگلے 7 سال بارشاں نہیں ہون گیاں تو فصل نہیں ہوئے گی، قحط ہوئے گا، اور 7 کمزور گاواں 7 موٹیاں گاواں کھا گئیاں نے۔ ایدی تعبیر یہ ہے کہ اس 7 سال قحط دے اندر لوگ پہلے 7 سالاں دی جمع کیتی ہوئی گندم کھا جان گے، لہذا پہلے 7 سال گندم جمع کیتی جائے، اور جیسا آپ نے بتایا سی ویسا ہی ہویا۔ امام حسن نے خواب تکیا کہ انہوں نے پیشانی تے لکھے ہے اللہ، تو بظاہر لوگاں سنیا تو نے کہا بڑا سونا خواب ہے، لیکن حضرت سعید ابن مسیب جو تعبیر اور رؤیانو جان دے سن، خوابان دی تعبیر دا علم رکھ دے سن، آپ نے فرمایا اگر خواب اور یقیناً خواب سچا ہے تو پھر آپ اس دنیا تو تشریف لے جان والے ہو، اے اشارہ آپ دا واصل باللہ ہون دا ہے کہ آپ اللہ دی طرف جان والے ہو، اور خواب سچ ہوئے۔ امام بخاری نے بچپن خواب تکیا کہ حضور دے جسم دی طرف مکھیاں ہو دیاں تے میں انہوں نے ہٹا رہا، ماں بڑی پریشان ہوئی کہ حضور دے جسم دے تے مکھیاں بیٹھ دیاں نہیں، خواب کیسا ہے؟ جدو عالم دین کل گئے تے خواب دسیا تے فرمایا دا مطلب ہے کہ کچھ لوگ غلط حدیثاں حضور دی طرف منسوب کرنگے اور یہ تیرا پتر عالم ہوئے گا، اور حضور دی ذات مبارکہ تو ان حدیثاں دا دفاع کر کے انہوں دور کرے گا۔ تو اس خواب دا احمد تو خواب اونج نہیں ہوندے، کچھ خواب ایسیاں ہوندیاں جڑیاں آندیاں نے اور انہوں دی تعبیر ذرا دیر تو بعد ظاہر ہوندی ہے، انہوں جو ایک خوابے بھی جو حضور سرکار نو آیا۔ حضور نے خواب تکیا کہ اسی کعبہ شریف دا عمرہ کرن جا رہے ہیں، اس وقت اجے مکہ مشرکین مکہ دے قبضے اور تصرف ویچ سی، کنٹرول انہوں دا چل رہا سی ابو جہل اینڈ کمپنی دا۔ حضور نے فرمایا چلیے 1400 صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے کہ اسی حضور دے نالوں کتنے خوش نصیب سمجھنا رسول اللہ نال عمرے دا احرام بنیا، اللہ اکبر، تیار ہو گئے چلیے۔ تو جدو سرکار دے نال اگر آپ نو اللہ لے جائے تو مدینہ شریف تو نکل دیں، ایک جگہ اس دا نام ہے ذوالحلیفہ، اب یار علی اس میں صدق، اس جگہ تو مدینہ شریف دے لوگ احرام بن گئے، تو رسول اللہ دے صحابہ اور حضور نے اس جگہ تو احرام بنیا اور لبیک دی صدا دے کہ مکہ شریف دی طرف عازم سفر ہوئے۔ جدوں آپ حدیبیہ پہنچے، مکہ شریف تو 9 میل دے فاصلے حدیبیہ، جدوں اس جگہ تے پہنچے تو مکے والیاں نے انہوں نے روک دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ چ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور نے انہوں نے بہت مرتبہ سمجھایا کہ اسی فقط اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آیا، تو اڈے کسی چیز تے قبضہ نہیں کر دے، تو انہوں کچھ نہیں کہن دے، لیکن انہوں نے کہنو تسی اندر نہیں جا سکتے۔ جنہاں نو روکیا گیا ہے وہ نبی پاک نے، جنہاں روکیا ہے وہ مشرکین مکہ نے۔ تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ کسے گروپ دا مکے تے قابض ہو جانا وہ دے سچیاں ہون دی دلیل نہ سمجھا کرو، کسے گروپ دا مکے تے قابض ہو جانا وہ دے سچیاں ہون دی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوندہ تو پھر تے جنہ حضور نو روکیا پھر انہوں نے سچیاں آکھاں گے، اللہ یعذ باللہ تعالیٰ، تو ایسا کہ میں سچے تے رسول اللہ
حضور نے مختلف وفود بھیجے، ادھر بھی لوگ آندے رہے، بات چیت ہوندی رہی، لیکن کفار دا ایک کی مطالبہ تھی کہ نہیں، حضور نے حضرت عثمان غنی نو بھیجیا، کیونکہ مکے والیاں دی قریبی رشتہ داری سی حضرت عثمان ذوالنورین نا، کہ عثمان تسی جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ساڈا ارادہ لڑن دا نہیں، اسی تے فقط زیارت واسطے آئے، عمرہ کرنا چاہنے، احرام بننے۔ حضرت عثمان غنی گئے، تیاڑ لنگ گئی، ایک دن لنگ گیا، حضرت عثمان ادھر ہی سن، دوجا دن بھی لنگ گیا، تریجا دن آیا، اٹھن بٹھاؤ تھلے، تیسرا دن آیا تو مکے والیاں نے حضرت عثمان نو ایک آفر کی تھی کہ عثمان تسی طواف کر لو، پر تواڈے نبی نو اجازت نہیں، انہاں نہیں اسی کرن دینا۔ اللہ اکبر، ادھے مسلمان حضور کو بے کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عثمان کڈیاں مقدرہ والا ہے، کعبے دا طواف پیا کرتا ہونا ہے، اسی تے روک لے گئے ہیں لیکن وہ کتنے مقدرہ والے کعبے دا طواف کر رہے ہیں۔ کعبے دا طواف روکنا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اور 1400 سالہ پہلی مرتبہ پچھلے سال کرونا دی وجہ تو طواف رکیا ہے، ورنہ انسانی ہسٹری وچ کعبہ دا طواف نہیں رکیا۔ یا انہاں روکیا سی یا انہاں روکیا، سان نہیں پتا انہاں کی مماثلت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضور فرماندے نے میرا عثمان ساڑھے تو بغیر طواف نہیں کرے گا، پھر جنہاں نال پیار ہوئے انہاں تے اعتبار بھی ہوندہ ہے نا، پیار بے اعتبارہ تے نہیں نہ ہوندہ، پیار مال اعتبار ہوندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر طواف نہیں کرے گا، اترے انہاں کافرہ نے کیا عثمان تو سی طواف کر لو، لیکن رسول اللہ نے اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نہ کرن تے بھامیں کعبہ ایسا طواف نہیں کرنا، بھامیں کعبہ ہے پر جو حضور طواف نہ کرن تے میں طواف کرنا۔ ہائے ہائے کیسے عاشق لوگ سن۔ حضور کو خبر پہنچی، کسی نے خبر اڑائی، افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی تے شہید ہو گئے، مکے والے نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ حضور ککر دے درخت تھلے بیٹھے سن، تو آپ نے فرمایا اے گروہ مومنین میرے قریب آؤ۔ صحابہ قریب ہوئے، احرام بننے، احرام بیکھیا جے نا، دو چادرہ ہوندیاں نے، ایک ادھر بننی تھی، ایک ہوتے نہ ہتھیار کولے، نہ جیکٹاں ہوتے زیرہ پائیے، نہ ہوتے جڑے اس دور دے ہتھیار سن، کوئی چیز نہیں، تلواراں کوئی نہیں، نیدے کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، صرف احرام بننے۔ کچھ بندیاں کو بوڑیاں کو لاٹھیاں نے، کیاں کو لاٹھیاں بھی کوئی نہیں۔ تو حضور فرمایا صحابہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میرے نال وعدہ کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر آج واپس نہیں جانا۔ 1400 صحابہ جو ایک نے بھی یہ نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ سانا لڑن واسطے 10 کتے نہیں جے لے آندہ، اسی گھروں تے طواف دی نیت کر کے آیا تھے، ان لڑیے کی میں ساٹھے کول تے ہتھیار کوئی نہیں۔ لیکن گل سی حضرت عثمان غنی دی، مورخین نے لکھا ہے سب تو پہلے جس بندے نے حضور دے ہاتھ رکھ کے عہد کیتا ہے نا کہ میں عثمان غنی دے دشمن نہ لڑاں گا، وہ دا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے مسئلہ دی سمجھ آئی حضرات کے نہ آئی؟ بندیاں تے سمجھے نا با عثمان غنی ابو بکر عمر انہاں دا تے مولا علی سرکار نال بڑے کوئی جنگ سی یا بڑی کوئی لڑائی سی۔ سب تو پہلے جس شخصیت نے بیعت کی تھی وہ حضرت مولا علی دی ذات، ہاتھ رکھیا، پھر 1400 صحابہ ہاتھ رکھیا۔
اللہ اکبر 1400 صحابہ حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اس گل تے بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ لڑاں گے واپس نہیں پلٹاں گے جان دی بازی لا دیاں گے حضور دے نال جدو صحابہ نے ہاتھ رکھے آنا تے بیعت کی تھی تو اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا آج یہ آیت نازل نہیں ہوئی جڑی قاری صاحب پڑھی یہ پہلے دی گل ہے اور اس دا بیک گراؤنڈ ہے اور شان نزول ہے کہ یہ آیت جڑی قاری صاحب پڑھی وہ کیوں آئی جدو صحابہ ہاتھ رکھے نا وہ پھر اگے میں تو بیان کرنا آ رہی ہے جگہ جدو صحابہ ہاتھ رکھے اور بیعت کی تھی تو اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جا میرے محبوب نبی نو جا کے فرماؤ سونے اللہ فرما دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین محبوب سونیا اے جنہ توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونیا اے تیرے مرید نہیں ہوئے اپنے رب دی بیعت ہو گئے نے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں تے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم جانے من مسئلہ سمجھئے جنہ دا ہاتھ اس رتبے تے ایک پاس سے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے تے ایک پاس سے خدا دا ہاتھ ہے جنہ دے ہاتھ خدا اور مصطفیٰ دے ہاتھاں دے اندر ہون او ہاتھ کسی نال زیادتی واسطے کی میں اٹھ سکتا ہے آپ نے سمجھ ہی نہیں آئی بھائی میں کسی دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ دے تھلے لیا ہوئے تو کی مجال ہے کہ وہ دا ہاتھ غلط حرکت کر جائے میں ہاتھ پھڑیا ہے مڑکی میں کر جائے تو جنہ دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھے چوئی ہے تے صرف مصطفیٰ دے ہاتھے چ نہیں خدا دے ہاتھ دے تھلے ہوئے او سیدہ زہرہ پاک دا دروازہ نہیں جلا سکتے جھوٹا الزام ہے مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا تاریخ دی بنیاد تے صحابہ دے بارے غلط لفظ بولو گے تاریخ بیچاری کس کھیت دی مولی ہے جیڑی قرآن دے سامنے ہوں دی ہے میں سادہ کر کے تو ان سمجھانا چاہ رہا ایک پاس وہ ریل گڈی بھی ہوندی ہوئے فل سپیڈ دے بلکہ ریل گڈی بھی نہیں میں آدھا میں نا بولٹ ٹرین آ رہی ہے بولٹ ٹرین سمجھ دے ہو نا بڑی تیز رفتار ہے دنیا دی سب تو تیز رفتار ٹرین رکشے اڑا آندہ ہے میں ہوں دے اگے رکشہ کرنا ہے توجہ ہے کہ نا بھائی ٹرین آ رہی ہے تو میں دے اگے مقابلے جو رکشہ لے ہونا ہے اسی سمجھاواں گے بندہ بانا تے جے نام بنے تو پھر رکھاں گے اگنکار کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی پہلے سمجھاواں گے کہ بندہ بان جوڑ نہیں بندہ لیکن جے نام بنے تو جے آکھنا اچھا بھی کار اگے پھر جڑا رکشے والے تے رکشے نال ہونا ہے تو انہیں پتہ ہی ہے بھائی یہ مثال دیتی ہے جدو ایک پاس سے قرآن دی آیت آ رہی ہوئے نا او دے اگے تاریخ دی روایت نہیں کری دی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی نہیں تو رکشے والا حال ہوندہ ہے پھر جدو قرآن دی آیت دس رہی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ محبوب جنہ تواڈی بیعت کر لئی اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تو بندہ کون ہے جڑا آندا ہے میں اج راضی نہیں ہویا بندے دی اوقات کی ہے رب دے قرآن دے سامنے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا حضرات محترم جدو صحابہ بیعت کر لئی حضرت عثمان غنی دا مقام ظاہر ہو گیا تو خبر آ گئی کہ حضرت عثمان زندہ نہیں سہیل بن عمر آ گئے جی صلح کر لئیے جدو انہوں نے ویکھیا نا بھئی انہوں نے بیعت کر لئیے بلڑن تو بغیر پیچھا نہیں جانا تو انہوں نے کہا صلح کر لو جدو بندیاں نے پک ہو جائے نا بھئی جڑے اڑا گئے نا باویں نا کوئی ہتھیار کوئی نہیں یہ پیچھا نہیں ہٹ دے تو پھر آندے نا اچھا صلح کر گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی
پہنا پھر بندے تم کہتے شمکہتے رہندر بھائی تو اڈی ایسی دیتے ایسی ہونے ویکھ لینیا تو انہوں جس لئے انہوں نے پاک ہو جائے نا بھئی کمڑے نے مجنون نے یہ دیوانے نے ہتھیار باویں نہ کوئی نہیں بالی ہوئی تو مر جان کے ہلدے نہیں تو اندر چلو پھر ٹھیک ہے صلح کر لو صلح کر لو پھر صلح چنگی ہوتی ہے انہوں نے کہا جی صلح کر لو حضور فرمایا کیڑیاں شرطاں تے صلح کر دیو انہوں نے کہا دو افریقہ میں 10 سال جنگ نہیں ہوئے گی سرکار فرمایا منظور ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا کہ تسی اوندے سال عمرہ کرنا ہے اس سال تسی اندر نہیں جا سکتے تے 3 دن تو زیادہ رہنا نہیں تے ہتھیار نال لیونا نہیں سرکار فرمایا منظور ہے جڑے کول حضور دے بیٹھے سن انہاں دے اندر اضطراب پیدا ہویا باسی احرام بنے ہیں ہن عمرہ کرنا آئے ہیں آسی ایئرپورٹ تے جائیے نا تے سن پتہ لگے بھئی تو اڈی ٹکٹ کینسل ہو گئی ہے تے اسی آنے ہن پیچھا منہ کیڑا لے کے جائیے سن پیچھا جان جوگا چھڑے گی اسی تے پوری برادری روٹی کھوا کے آیا اسی ایجنٹ تے ہتھی ہو جانے سن تو جیون جو کر نہیں چھڑیا بندے کی آکسن بھونے گئے تھے آگئے سن اے فکر کو نہیں ہوندی بھائی چلو مکال ہو جانا سی انہوں برادری کی آکھے انہوں نے اگلی شرط ہے کہ اگر کوئی ساڑھا بندہ مسلمان ہو کے توڑے کڑ گیا وہ تو سن واپس کرنا ہے تو اڈا کوئی ساڑھے آلایا تے ایسا کوئی نہیں کرنا ڈاڑی شرط ہے حضور فرمایا منظور ہے حضور نے فرمایا سانو اے شرط بھی انہوں نے کہا عرب دے سارے قبیلے ہیں جیدہ دل کرے تو اڈے نال ہو جائے جیدہ دل کرے ساڑھے نال ہو جائے حضور فرمایا سان اے بھی منظور ہے اے حضرت عمر فاروق جیسی شخصیات بھی آکھے اے نہیں ساڑھی سمجھے چونو رہی انہاں دا ساڑھے علاوے تے اسی واپس کرنا ہے ساڑھا ہوتے جائے تو انہاں نہیں کرنا ایڈے نیمے ہون دی سان کیڑی لوڑے اسی سچے نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اسی سچے ہیں وہ اللہ دے نبی نے وہ جو فیصلہ کرن ساڑھا کام میں یس کرنا بولی دا نہیں چپ کر جدو مسلمان احرام کھول کے اتھے ہی قربانیاں کر کے تے پیشاں پلٹے نا تو مکے آلے چوتے کچھ کافران کیا با تو ساتے خواب ویکھی آئی با عمرہ کرنا ہے انہوں تو اڈے نبی دی خواب کی دے گئی ہے ان سمجھ آئی جے گا وہ تو اڈی خواب کی دے گئی جڑی تو ساں ویکھی آئی اینو صدے نے ووٹنگ کرنا پنجابی صدے نے بچکر کی تھی انہاں تو اللہ قرآن نازل فرمایا فرمایا محبوب اپنے صحابان دسو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون محبوب سونیا اعلان کر دیو کہ میرے نبی دا خواب جھوٹا نہیں میرے نبی دا خواب سچا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ اگلے سال مسلمان مسجد حرام میں داخل ہونگے کجا نے سر منڈائے ہونگے کجا نے بال کٹوائے ہونگے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا جو اللہ جان دے وہ تسی نہیں جان دے صحابہ دس دیو لوگانو جو اللہ جان دے وہ تسا نہیں جان دے ان قریب اللہ اونج مکہ سارا ہی تو انو عطا فرما دے گا ان قریب سارا مکہ اللہ تو ان عطا فرما دے گا وقت تو قریب ہے فتحن قریبا بعض علماء نے لکھا ہے کہ فتحن قریبا تو مراد فتح خیبر ہے جو اس سولو دے پراسس میں خیبر فتح ہویا اور باقی سارے علاقے فتح ہوئے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ فتح تو مراد فتح مبین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سونیا سارا مکہ ہی دے دیا گا محمد الرسول اللہ
والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ پورے دین نو ظاہر کرے گا، اور محمد کوئی عام شخصیت نہیں، محمد اللہ دے رسول نہیں۔ والذین معہو، اور جو محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے، مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافراں واسطے سخت نے اور آپس میں بڑے نرم دل، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تسی انہوں نے ویکھو گے کدی سجدہ کر دے ہونگے، کدی رکوع کر دے ہونگے۔ اس جملے تے غور کرو، اللہ فرماندے ہیں والذین معہو، جڑے محمد مصطفیٰ دے نال نے، تسی انہوں نے کدی رکوع کر دیاں ویکھو گے، کدی سجدہ کر دیاں ویکھو گے۔ ہن اسی پتہ نہیں کدے نال نہ کدی رکوع کیتا ہے نہ کدی سجدہ کیتا ہے۔ عزیز من، مصطفیٰ کریم دے غلامہ دی شان سی، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اگلی بات سمجھئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور انہاں دی علامتیں سن کہ انہاں دیاں متھے اور پیشانیاں سجدیاں دے نشان نال روشن ہو گئی ہیں۔ اے بندہ کثرت نال سجدہ کرے نا، اور اگر جلد نرم ہوئے تو پھر وہ اس جگہ تے نشان پہ جاندے۔ تو اللہ حضور دے صحابہ دی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ صحابہ دیاں پیشانیاں سجود دے نشان نال روشن ہو گئی ہیں۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اللہ انہاں دیاں مثالاں تورات اچ بھی بیان کی دیاں تے انجیل اچ بھی بیان کی دیاں۔ کزرعن، یہ مثال ہے، اللہ فرمانے ہیں میرے محبوب دے صحابہ دی مثال ہے، کزرعن اخرج شطہ، جس طرح کنک سٹے کٹ دیئے اور سٹیاں میں لیول ہوندہ ہے، ویکھیا جائے نا جدو کلہ کنک دا 10 کلیاں دا پلاٹ پک جائے تے پھر سٹے اتو برابر توڑ تک نظر ہوندے، ایک پاس ہلے تے سارا کلہ ہلدا ہے۔ یعجب الزراع، اللہ فرماندے ہیں جدو کسان اس حالت اچ ویند ہے نا کھیت نو تے کسان خوش ہوندہ ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اس پکی ہوئی کھیت نو ویک کے سجن راضی ہوندے ہیں تے کافر ویک کے سڑ دے۔ توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ ہوئی؟ صحابہ کرام تو مراد اللہ پاک نے کھیت دا پکنا لیا ہے، اور صحابہ تو حسد کرنے والیاں دی مذمت کی تھی، اور صحابہ نال محبت کرنے والیاں دی تعریف بیان کی تھی، اور اینڈ تے صحابہ دے رتبے نو بیان کیتا، اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا وعجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ انہاں نال وعدہ کر دے جڑے مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے انہاں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے، رب دا انہاں نال جنت دا وعدہ ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ دا رتبہ ہے، اور مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی شان ہے کہ کائنات ہر عہدے تے بندہ فائز ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی ہوئے جن نے مصطفیٰ دا چہرہ تکیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے ایمان اور اے عقیدہ تکیا نصیبہ والیاں، چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں، چہرہ حضور دا والدعا واللیل اذا سجا تکیا نصیبہ والیاں، چہرہ حضور دا
سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں چہرہ حضور دا تکیا دعا کرنے لگا عزیزہ ندی وکار میرے حضور دا چہرہ کسے نال پیار دی ایک وجہ ہے بھی یہ بہت سونا ہوئے یعنی محبت دی وجوہات ایک وجہ ہے بھی یہ بہت دی صورت سونی ہوئے اس وجہ تو اللہ سب تو سونا کائنات رسول اللہ نو بنایا تاں واسطے عقیدہ ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں ایدہ مطلب ہے وہ سب سونیا عزیزہ ندی وکار ذرا پیار نہ کہہ لو سب سونیا کاف گئے سو ہادن ایک قرآن پاک کی سورہ ہے نا جڑی شروع ہوندی کاف ہا یا عین صاد تو اے حروف مقطعات نے یہ دا کسی نے ترجمہ تفسیر نہیں کیتا لیکن عاشقاں کو اشارے کیتے نے جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی کاف ہے جڑی ہوندی ہے نا ان دے اینڈ تے کنڈل ہوندہ ہے تو آپ فرماتے ہیں اس کاف تو شاید مراد رسول اللہ دیاں زلفاں دا کنڈل ہے کاف گیسو گیسو سمجھ دیو نا اے بال مبارک زلفاں نو گیسو سکتے نا اردو ویچے گیسو ہون تو ان گیسو دا بھی کوئی نہیں پتا ہونا کی کریے ساڑھی قوم جڑی ہے یہ دی اردو بڑی کمزور ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ پتر جی میں آج پاس ہوئے ہو نا ایس باری انج پاس ہوندے رہے ہو تو جیڑی ہوندی یہ بھی کوئی نہیں ہونی ہاں جی ہونتے بھی کنانو کو 4 حرف ہوندے نا جی کہ انج پتہ لگ گیا ہے خبران سنیاں نے بھئی جیڑے اممہ کو سکوٹر پہ منگ دیا ہے نا باسا میٹرک کی 10.5 نمبر لین وہ انٹی ٹیسٹ بالکل سارے گھر آگئے انہوں نے کہا تُسی جی میں لینے اگلے سال موڑا ہو سمجھ آئی کوئی نہ کر دے تو جانے ماں نہیں دیتے تُسی پاس ہوندے ہو پھر تو انہوں کیویں دسیے بگیس سکی ہوندہ ہے جی شاید کوئی سنگی سیانا سمجھ لے گیس تو بننا لی شے ہوندی ہے توجہ نہیں کی تھی کر گیسو دا مطلب ہوندہ ہے زلف اے بالاں دا لمبیا ہونا انہوں گیسو سدن دراز گیسو مطلب لمبیاں والا آگے سمجھ حضرات مطلب کاف این جو دینا تو پھر او دے اینڈ تے کنڈل ہوندہ ہے کاف دے تے تھوڑا ٹیڑی ہوندی ہے تو زلف دے بھی اینڈ تے کنڈل سی حضور دیا تے حضور دی زلف دی بھی اینڈ تے ہائے 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 اممہ عائشہ صدیقہ تو کسے پوچھا حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سن تو اممہ جی فرما دیاں نے سوال کرنے والے کیا تو صحرا دی ریت تے فجر دی ہوا چلی ویکھی اب نو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہ ریت ہوئے نا صحرا دی تے او دے اتے ہوا چلی ہوئے تو کیویں دی ہوندی ہے وہ اینج ہوندی ہے اے تے نا اے بنی ہوندی ہے لہرہ بنی ہوندی ہے تو
تو آپ فرما دیا سوال ایسی بے حضور دیاں زلفاں کی میں دیا تو آپ فرما دیا صحرا دی ریت تے ہوا چلی ویکھی یا فجر ویلے جی امی جی تکیے فرمایا جدو میں رسول اللہ زلفاں کنگی کر دیا ہی نا تو انج لگدا جی میں صحرا دی ریت تے فجر دی ہوا چلی ہے ہائے ہائے تو اے جڑی ہاں ہوندی ہے نا اے ہوندی ہے گول تو رسول اللہ دا منہ مبارک بھی گول سی نہ زیادہ بڑا سی تے نہ چھوٹا سی تو اللہ دا فرماندے بھئی جڑی ہے ہاں ہے شاید رسول اللہ دے منہ مبارک والی اشارہ ہے اے توجہ ہے انہوں نے ابرو سدنے ابرو اے اینج ہوندے نا حضور سرکار دے اینج سن دورو ویکھیے تے لگدا ملے نے قریب ہو کے ویکھیا تے لگدا جدا نے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا تاکہ تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ پیر میرے لی شاورہ خواب تکی دے فرماندے نے کوئی مثلے نہیں ڈولن دی کوئی مثلے نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھے جانے بولن دی تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا سب سونا ہے چہرہ عزیزان دی وقار جدو بچے پیدا ہوندے نا تو پھر بندے ویک کیا آندے نے بچہ کی دیتے گیا ہے کوئی آندہ نان کہندے گیا ہے کوئی آندہ داد کہندے گیا ہے پھر آپ وہ اپنا قیاس کر دیا نمائیاں توجہ ہے نا جدو میرے حضور آئے نا کسے مائی نے یہ نہیں آکھیا کہ حضور دا چہرہ فلان ال ملدا ہے کیونکہ خالق نے بنایا ہی بے مثل سے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے ایسا خالق نے تجھے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اور پھر کہتا سب سونیا تو سونا ہے حضرت سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے سونا آسمان دا چانویے پر سب سونیا دنیا کہندی ہے چن سونا ہے ہاں تو ٹھیک ہے چن سونا ہے اس گلچ کوئی شک نہیں پر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ونڈ فرمائی فرمایا چن سونا ہے پر یار تو سونا نہیں فرمانے نے چڑھ چنا تے کری روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے ہو کلیاں دے وچ پھرن بچارے تے لالا دے ون جا
آخری جملہ سن لو، جدو میرے حضور دنیا تے تشریف لائے نا تے اوندیاں سجدہ فرمایا. حضور تشریف لائے تے اوندیاں دنیا تے پہلا کام حضور نے کیتا ہے کہ سجدہ فرمایا اور امت نو یاد فرمایا. سو اے امتی ایک تے سجدہ نہ بھولیا جے، دوجا سجدے والے دی یاد نہ بھولیا جے. سجدہ بھی نہ بھولیا جے اور سجدے والے دی. سارے بھائی جتنے بیٹھے ہو قرآن کریم دی تلاوت ہمیشہ کریا کرو اور مہربانی کریا کرو کنز الایمان ترجمہ لے کے قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو، تاکہ پرانے دور وچ نا پنڈاں میں جیڈے بندے پڑھے نہ ہوندے تے کسی ال خط آویا نا تو ماسٹر صاحب کو لے جاندے کہ ماسٹر صاحب آسان خط پڑھ دیا چٹھی آئی ہے، سن نہیں پڑھنا ہوندہ سن پڑھ دیا جے. او بھلے مانس ایک قرآن بھی تے تو انہوں اللہ دی طرفوں چٹھی آئی ہے نا میسج آیا ہے تو انہوں پہلے تے خود پڑھن دی کوشش کرو. او بھلیاں ہو جے خود نہیں آندہ تو انہوں ایدہ ترجمہ یا پڑھنا تے کسے پڑھے کو سن لو کہ مولانا صاحب حضرت صاحب آذرہ ترجمہ کر کے سان دسو ساڑھا رب سانو کی فرما رہے ہیں. اسی کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ایسی کسے دوست دا میسج آیا نہ پڑھئے تو دوست ساڑھے نال ناراض ہو جاندہ ہے کہ یار میں تنوں ایس ایم ایس کرنا تو پڑھتا کیوں نہیں، حالانکہ وہ دوست ہے ساڑھا اور وہ اللہ خالق ہے ساڑھا. قرآن اللہ دا میسج ہے، اللہ دا پیغام ہے اور رسول اللہ لے کے آئے. کدی تسی اپنی زندگی ایک باری بھی اس نظریے تے پڑھیا ہے کہ اللہ سانو کی فرما رہے ہیں؟ عمر لنگا چھٹی ساری اس نظریے نال پڑھیا ہی نہیں کہ یہ سن بنایا ہے وہ سانو کی چاہتے تو ڈیمانڈ ہو دی کی میرا رب کی چاہتا ہے ساڑھے. جس رب نے سانو بنایا ہے خلق کیتا ہے انہیں سن بنا کے ایک کتاب نال گلی ہے. دیکھو نا فریج لئیے دے نالوں بھی ایک کتاب دے دے کاپی نال دے دیں کہ اے پڑھ لو چلان لگیا ہے کہ نا. استری خریدو موبائل خریدو جو مرضی خریدو کاپی نال ہوندی ہے تاکہ یہ فنکشن سمجھ لو یہ اندر کی ہے انہوں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا وہ سارا سمجھ لو. تو کدی قرآن پڑھے آجے بھئی تو انجس بنایا ہے اس تو اڈے بارے کی لکھیا ہے کہ ہے جڑی مشین میں بنائی ہے خالق نے بنائی ہے اس مشینی دے اندر فالٹ کی ان کی میں چلانا ہے. گڑی جدو خریدیے تو دس دے نہیں کہ دے ڈیزل پانا جے کہ پیٹرول پانا جے دس دے نا بھائی جی گڑی ڈیزل آلی جے تے پیٹرول کو کھلا کیا کہ ٹینکی فول کرتے چنگا کی. تو جیسے خالق بنایا اس دے سے ہے کہ ایدے حرام نہ پائیں نہیں سمجھ آئی گل حرام نہ پائیں نہیں تے گڑی دا انجن گرم ہو جانے پھر تو کہنا میں نو راتی نیندر نہیں آؤں دی تو بیچ غلط چیزاں ڈالنا پیا نا ٹینکی بیچ غلط چیزاں ڈالیاں نہیں تے انہوں نے میں نو رات نو نیند نہیں آؤں دی نیند تے نو کیویں آوے انہوں ذکر دا پانی پا کے انہوں تھوڑا ٹھنڈا کر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. سو عزیزو ساتھیو میرے نبی پاک تشریف لائے تو سجدہ فرمایا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فرمان نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحم جس سہانی کھڑی چمکا تیبہ کا چاند. جمعرات سے جمعرات جدو رسول اللہ دا نور انہ دی والدہ دے وجود چاہے حضرت عبداللہ دی پشتی چون حضور دی امی سیدہ آمنہ دے وجود جدو نور مصطفیٰ آیا نا
تو دو جمعرات مشرق دے جانوران مغرب دے جانوران تے مغرب دے جانوران مشرق دے جانوران مبارک دیتی مبارک ہوئے رسول اللہ اپنی والدہ دے وجود جلوہ گر ہو گئے جے او نبی آنا ہے جس ساڑھے آکوی دسڑے یہ جانوران مبارک دیتی فرشتیاں مبارک دیتی کس گل دی حضور آ رہے اور جدو عورت پریگنٹ ہوندی ہے نا حاملہ ہوندی تے انہوں کچھ علامات ظاہر ہوندی ہیں سیدہ فرمانی ہیں مینوں بھی علامات ظاہر ہوئی ہیں پر عورتاں نہیں سیدہ نے کی علامات بیان فرمائی ہیں آپ فرمانی ہیں مینوں اپنے کلوں خوشبو یون لگ پئیے صرف عاشق رسول بندے نے سنا رہے ہیں فقط جڑا عاشق رسول ہے میں اس نال گل کر رہے ہیں جڑا عاشق رسول ہے اسے سمجھے اللہ اکبر آپ فرما دیا نے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں نے اپنے وجود تو خوشبو یون لگ پئیے بڑی توجہ فرمائیے عزیزہ نے دی وقار فرما دیا نے میں باہر نکلی پتھر میرے تے درود پڑھن لگ پے درخت میں نو سجدے کرن لگ پے اللہ اکبر کبیرہ تبدیلی ہو گئی بدلاؤ آ گیا علامات ظاہر ہونے لگ پئیاں فرما دیا میں کھوتے کھلوتی زمزم دے کھوتے ساری دنیا رسی تے ڈول نڑ پانی کٹ دیئے میں اتے کھلوتی پانی آپ پہ اتایا گیا ہے اللہ اکبر تاکہ چلنے چڑھے آیا منا دے پیار نظر کہیے چلنے چڑھے آیا سیدہ آمنہ فرما دینا میں گھر آئی نا جدوں گھر آئی تو پہلی رات آئی تو میں نے خواب زیارت ہوئی ایک سفید بزرگ نے سونی صورتے اچھا کاتے میں نے فرما دینا آمنہ مبارک ہوئے آمنہ مبارک ہوئے محل کی تھی تسی کون ہوتے کس دی مبارک ہوئے فرمایا آمنہ میرا نا آدم مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی امی بڑھنا لیے اللہ دب کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی توجہ ہے حضرات محترم سامعین فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے تھے میں نے 9 نبیاں دی زیارت ہوئی 9 مہینے گزرے تھے 9 نبیاں دی زیارت ہوئی جڑے فرماندے سنامنا مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی اپنی بڑھنا اللہ اکبر کبیرہ فرماندیاں نے جدو فجر دا ویڑا ہویا ایک صبح ہوندی ہے صبح صادق ایک ہوندی ہے صبح قاذب پہلے صبح ہوندی ہے انہوں سدن قاذب اور دوسری ہوندی ہے صبح صادق حضور جس صبح نو تشریف لائے اس صبح دے ویلے دا نام ہے صبح صادق اردو ویچ عربی ویچ اور پنجابی آلے سی جٹ سدنیا نور پیر دا ویڑا سمجھ آئی کہ نہ آئی اردو کتاباں میں اور عربی کتاباں میں اس وقت دا نام لکھا ہے صبح صادق اور اسی جٹ پنجابی آلے سدنیا نور پیر دا آج جٹ پوچھ دا ہے نا برادو جے برادو پوچھے آگے پرانے دورے بھائی آڑ کیس ویڑے جوڑنا ہے تو اندھا سی نور پیر لے جوڑنا بھائی گجرانے تاریخ تے کیڑے ویڑے جانی تو اندھی نور پیر لے اٹھنے وہ کیوں سدے ہے نور پیر لے ویڑا کہ اس ویڑے رسول اللہ دنیا تے ظہور کیتا حضور دے نور دا ویڑا
آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ نور پیر دا ویڑا 4:20 علماء لکھ دیں رسول اللہ دے میلاد دی گھڑی 4:20 یکم جیٹھ انگریزی دا مہینہ اپریل اور اسلامی مہینہ ربیع النور شریف دی 11 تے 12 دی رات تے سویر دا ویڑا بہار دا موسم ٹھنڈی ہوا چل رہی آسمان دے تارے زمین والا آ گئے اور سیدہ آمینہ دا گھر جنتی پرندیاں نال سج گیا سارے مل کے گیت گا رہے نے حضور دے آن دے کے چن چڑھے آیا پیار نظرہ کہہ لو چن چڑھے آیا منہ دے عزیزوں اور ساتھیوں دعا ہے کہ اللہ کریم ساڑھے سارے آندے بڑے بزرگ نے چودھری افضل حسین تارڑ صاحب اللہ انہوں نے بھی تندرستی دے صحت دے انہوں نے صاحبزادے بھائی ناصر نے بھی اللہ تعالیٰ صحت دا فرمائے اور ساڑھے سارے آندے بڑے پیارے نے چوری محمد بخش صاحب اور بھائی قادر بخش صاحب اور حاجی آمن بخش صاحب ساڑھے سارے آندے بزرگ نے اور اسی سارے انہاں استے دعا کرنے ہیں اس اعتبار نل کرنے ہیں کہ ساڑھے واسطے سرمایہ نے معذرت نال یا تے چودھری لیبرل ہوندے نے تے یا بعد مذہب ہوندے ساڑھے کھوڑے ہی نے جڑے سنی لگے پھرنے ہیں ساڑھا اے سرمایہ نے اے ساڑھی برادری نے اور اسی یہ ندی برادریاں کے سنی نے آپ نے سمجھ آئیے کہ اور لکمیں سنی نہیں کچھ ہوندے نا وہ بندے تسی سنی ہے تو اندن جی باس جی سنی ہے تو کچھ بندے نا تسی سنی ہو تو اندن جی الحمدللہ سی سنی ہے یعنی وہ فخر نہ لاندن باسی سنی ہے سن سنی ہونتے معذرت نہیں سن سنی ہونتے فخر ہے سنی ہونتے سن معذرت کوئی نہیں سن سنی ہونتے ناز ہے کہ اللہ نے سن چنے ہیں محمد مصطفیٰ دی غلامی واسطے واللہ العظیم معذرت کھانا سنی ہونا بالکل نہ ہونا ہے معذرت کس گل دی کرنی ہے وہ سنی کہڑا جنہوں معذرت ہے اپنے سنی ہون دے وہ سنی نہیں سنی ہوئے جنہوں اپنے سنی ہونتے فخر ہوئے جدا عقیدہ ہوئے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام سن ناز اس گل تھے اور اے ساڑھی برادری نے کہ سنی برادری نے تو اپنی برادری نال سن محبت ہے کہ نا بولو سنیو اللہ دونوں آباد شاد رکھے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا وما علینا الا